قانون کو توڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ ایک ظالم بادشاہ کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ تمام چیزیں اس سے لے لیتا ہے۔ پانچویں چیز، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر کسی قوم کے امام اللہ کی کتاب کے حساب سے فیصلہ نہ کرے، اللہ کے قانون کے حساب سے نہ چلے، تو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دیتا ہے۔ غور کیجئے گا، آپس میں لڑنا بھی گناہ کی شکل ہے ایک، اور اس کے نقصانات ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کب ہوتا ہے؟ جب امام ذمہ دار حضرات اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہ کی وجہ سے روزی روٹی کو تنگ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4022، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ يُصِيبُ، اور آدمی روزی روٹی سے محروم کر دیا جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے غور کیجئے، ہمیں اور آپ کو اگر روزی روٹی نہیں مل رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی گناہ میں ملوث ہیں، اللہ کے کسی قانون کو ہم اور آپ توڑ تو نہیں رہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اور آپ غور کر لیتے ہیں تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ یا پھر روزی روٹی ہمارے پاس ہے، ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن گناہ کرنے کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ برکت کو اٹھا لینا مطلب کما بہت رہے، کام نہیں ہو پا رہا، اللہ نے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ سن لیے، مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 235 پر ایک حدیث آئی ہے، الیمین الکاذبۃ منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للکسب، کہ جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے مال تو بہت بکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ اب غور کیجئے، دکان بہت چل رہی ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، لیکن ہائے ہائے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بیماریاں بہت زیادہ ہے، اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، کچھ کام نہیں بن پا رہا ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ وظیفہ لینے کے لیے جاتے۔ وظیفہ جانتے ہیں نا؟ وظیفہ مولانا کے پاس جاتے، کاف ہایا عین صاد حامیم عین سین کاف، تو مولانا صاحب لکھ کے دیتے دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور لا کے لٹکا دیا، اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ بس اللہ کی قسم یہ سامان میں نے اتنے میں خریدا ہے اور آپ کو میں اتنے میں دے رہا ہوں، اللہ کی قسم، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو دکانوں مکان کی خیر و برکت کے لیے جو لا کر آپ نے چپکایا، جو لا کر آپ نے لگایا، اگر واقعی اس کے اندر خیر و برکت کی چیز ہوتی یا وہ واقعی اچھی چیز ہوتی تو مولوی صاحب اپنے گھر میں رکھتے، آپ کو کیوں دے دیتے؟ تاکہ تمام برکتیں مولوی صاحبی کے گھر میں آ جائے۔ تو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کہ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور جب برکت نہیں ہوتی تو مولوی صاحب کے پاس جاتے۔ آسان علاج ہے، وہ کیا؟ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، تجارت اچھی طریقے سے کیجئے۔ دیکھیے بھائی صاحب، آپ صبح کے ٹائم آئے ہیں اس لیے میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں۔ دیکھیے بھائی صاحب، ابھی بتی بند کرنے کا وقت ہے اس لیے میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں۔ ارے جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ قسم کیوں کھا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ برکت کو ہٹا لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے۔ تو غور کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہماری برکت کو ختم کر دی ہے۔ نافرمانی کی سزا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدنام کر دیتا ہے۔ بڑے نام والے تھے لیکن اللہ نے بدنام کر دیا۔ وہ کیسے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو۔ آپ دیکھیے، جب کوئی مشہور آدمی دنیا کے اندر گزرتا ہے تو اگر آپ کی ملاقات اس کے کسی رشتہ دار سے ہو تو فلاں بھائی کو آپ جانتے ہیں کیا؟ لوگ اس طریقے سے تعارف کراتے ہیں، ہاں وہ فلاں بھائی میرے دادا تھے، یعنی نام بکتا ہے، یعنی عزت دینا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نام دے دیتا ہے جس میں دنیا کے لوگ جانتے ہیں۔ فلاں کو جانتے ہیں آپ کیا؟ وہ میرے ابو جان ہیں، یعنی نام کے لیے، عزت کے لیے آدمی زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے تو دنیا کے اندر نام کو روشن کر دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ بھی نام لیں، اسے یاد رکھیں۔ خود اللہ نے قرآن میں کہا
سورہ 7 سورہ نمبر 38 آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ آپ ہمارے بندوں کا نام لیجئے۔ کون بندے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یہ ہاتھوں والے تھے، آنکھوں والے تھے، ہم نے ان لوگوں کو آخرت کے کام کے لیے چن لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نام لیجئے، ان کا تذکرہ کیجئے، اور اللہ جس کو نام دے دے اسے کوئی بے نام والا نہیں کر سکتا، اللہ جس کو عزت دے دے اسے کوئی بے عزت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر بھائی صاحب نے گھوٹالہ کیا، بھائی صاحب نے کچھ غلط کام کیا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ چونا لگانے والا ہے، یہ بدکار ہے، یہ شرابی ہے، یہ کبابی ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والا ہے۔ اور ہڑپ کرنے میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی علم نہیں ہے تو غلط کام کر رہے ہیں، دینی علم نہیں ہے، دینی تربیت نہیں ہے تو لوگ غلط کام کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے گھوٹالے کون کرتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں۔ رشوتیں کون لوگ لیتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ لیتے ہیں۔ لوگوں کو چونا کون لوگ لگاتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ لگاتے ہیں۔ تربیت کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، تو لوگ برے نام سے یاد کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ برے نام سے یاد کرنا کسی گناہ کی سزا ہے۔ کہیں کمشنر تھے یہ، لیکن اب برطرف کر دیے گئے ہیں، سنا ہوگا آپ نے۔ بڑے عہدے پر تھے لیکن ہٹا دیے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے قوم کے مال میں خرد برد کیا ہے، گھوٹالہ کیا ہے، امانت میں خیانت کی ہے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 18، وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ تو گناہ کرنے کی سزا یہ ہے، معصیت کی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدنام کر دیتا ہے۔ میں صرف دنیاوی نقصانات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور وہ بھی مختصر۔ گناہ کا ایک اہم نقصان تو یہ ہے کہ آدمی کے اندر سے حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ گناہ کیا، بے حیائی کی، تب برائیوں میں وہ ملوث ہو گیا۔ جبکہ حیا آدمی کے اندر ہو، شرم آدمی کے اندر ہو، تو برائی کرنے کے لیے ڈرے گا، وہ لاجے شرمیں نہیں کرے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ چیز اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ آدمی کو گناہ سے روکنے والی۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے کہ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، لیکن اگر انسانوں کا ڈر بھی بیٹھ جائے تو پھر کام بنے۔ اللہ کا ڈر تو ہے ہی۔ آدمی دنیا میں بھی یہی چاہتا ہے کہ لوگ ان کو بدنام نہ کرے، لیکن جب آدمی گناہ کرنے لگے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ میں ملوث ہو جائے، تو حیا کا مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بے شرم ہو گیا ہے، حیا کا مادہ اس سے نکل گیا ہے، بے شرمی اس کے اندر آ گئی ہے، پھر اس کو جو کرنا ہے وہ کرے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 6120، اذا لم تستحی فصنع ما شئت، جب تمہارے اندر شرم نہ ہو پھر تم جو چاہو کرو۔ آج دیکھ لیجئے، بے حیائی عام ہے، عریانیت عام ہے، بے غیرتی عام ہے، غیرت نہیں ہے، غیرت ہم سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کسی نقصان میں ہم مبتلا ہیں، کس گناہ کی سزا ہم کو مل رہی ہے؟ دل کے اندر سے وہ مادہ نکلتا جا رہا ہے، اور اگر حیا آ جائے، آدمی گناہ کو چھوڑ دے۔ الحیاء من الایمان، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 36، کہ حیا جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ الحیاء لا یاتی الا بخیر، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 37، کہ حیا بھلائی ہی لانے والی ہے۔ اس لیے اپنے اندر شرم پیدا کیجئے، اپنے اندر غیرت پیدا کیجئے، جس کی وجہ سے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیتا ہے، پست کر دیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج دنیا کے اندر سے ہماری جو بادشاہیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم سے حکومت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، دنیا کے اندر ہماری اب کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی ہے، کسی گناہ کی سزا تو نہیں ملی ہے۔ کیا بیان کیا جائے، کیا نہ بیان کیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، دوسری قوموں کو مسلط کر دیتا ہے، اور دوسری قومیں موجودہ قوم کو ذلیل و خوار کرتی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آیا، سنن ابی داؤد کتاب الملاحم کتاب نمبر 36 حدیث نمبر 4297،
یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصعتها، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دنیا کی قومیں آپس میں تمہارے خلاف اسی طریقے سے ہو جائیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم لوگ کم ہوں گے؟ ومن قلۃ نحن یومئذ، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، ارے تم تو بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت جھاگ کے مانند، سمندر کے اندر جو جھاگ ہے اس کے مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب دبدبہ ختم کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہائے دنیا، ہائے مال، دنیا کی محبت اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو سمجھ جائیے اس وجہ سے کوئی نہ کوئی سزا ملے گی، اور وہ سزا کیا ہے؟ دوسری قومیں ہم پر پل پڑیں گی، اور وہی ہو رہا ہے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ دنیا ختم نہیں ہو رہی ہے، دنیا کی خواہشیں لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کب کنٹرول کریں گے؟ آرزویں کب کم ہوں گی؟ امیدیں کب کم ہوں گی؟ یاد رکھیے گا، اگر یہ چیز کم ہو جائے تو ہم سر بلند ہو جائیں۔ اور موت سے تو نفرت ہے ہی، ٹھیک ہے لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے لیے ہم زندہ ہیں تو اللہ ہی کے لیے ہمیں مرنا بھی پڑے گا۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 163 اور آیت نمبر 164۔ آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں۔ تو موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، ہر ایک کو دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر زندہ رہنا ہے تو اللہ کے قانون پر چلنا پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ نہیں چلیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، یہاں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے، اپنا بھی نقصان، غیروں کا بھی نقصان۔ اہم سزا تو یہ ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اور اگر ویسی نوبت آ گئی کہ اللہ نے مہر لگا دیا اور دل کو زنگ آلود کر دیا تو اب اللہ ہی کی پناہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑی سزا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم کو دنیا کے اندر زندہ رہنے کا حق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزما لیتا ہے۔ ایک آیت ہے سورہ مطففین سورہ نمبر 83 آیت نمبر 14، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب ان کے دل زنگ آلود ہو گئے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، گناہوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ لگا دیا۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بیان فرمائی، سنن ترمذی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 3334، صحیح حدیث ہے، یہ حسن روایت ہے۔ ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے یہ دھیرے دھیرے کرتے کرتے آدمی آگے بڑھتا ہے، پہلے چھوٹا چور بنتا ہے پھر بڑا چور بن جاتا ہے۔ تو آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ، کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے فیضا ہوا نزا واستغفر وتابا سقیل قلبہ، چھوڑ دیتا ہے گناہ کو، توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ، اور اگر دوبارہ گناہ کرتا ہے پھر دوبارہ نقطہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ سیاہ نقطہ لمبا ہوتا چلا جاتا ہے، زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایسی حالت ہو گئی، دل پر مہر لگ گئی، تو پھر اللہ ہی کی پناہ، اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے، ورنہ اس امت کو
ایسے لوگوں کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ جب حالات ایسے ہو جائیں، دل زنگ آلود ہو جائے تو ہوگا کیا؟ آدمی گناہ کو معمولی سمجھنے لگتا ہے، چلے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں نماز بھی نہیں پڑھتے، چلے گا، روزہ بھی نہیں رکھتے، چلے گا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، چلے گا، پھر لوگ چلے گا سے کام چلاتے ہیں۔ چلے گا، چھوٹا ہی کام کیا ہے نا، چلے گا، معمولی گناہ ہے نا، چلے گا۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو چلے گا نہیں، بلکہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6308، ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قائد علی جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی پہاڑ کی کھائی میں ہوں، ڈر لگا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ اس کے اوپر آ کر گر جائے۔ مومن آدمی کو ایسا ہونا چاہیے کہ پہاڑ کی کھائی میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پہاڑ ہی اس کے اوپر گر جائے۔ یہ مومن آدمی کی نشانی ہے۔ اگر دل کے اندر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ جائیے ایمان باقی ہے۔ اور فاسق و فاجر آدمی، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، اور فاسق و فاجر آدمی کی حالت تو یہ ہے، گناہ کر رہا ہے، گھوٹالے کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، زنا کے کام میں ملوث ہے، سودی کاروبار میں ملوث ہے، شراب کے دھندے چلا رہا ہے، گناہ کو ایسے سمجھتا ہے گویا کہ مکھی ناک پر بیٹھی اور اس کو اس طریقے سے اڑا دیا۔ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، ختم، اور کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے لوگوں کو ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق کتاب نمبر 81 حدیث نمبر 6492، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کننا لنعدها علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموبقات، تم لوگ بڑے بڑے کام کرتے ہو لیکن اس کو بال کی طرح معمولی سمجھتے ہو۔ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معمولی گناہ کو ہم لوگ ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تابعین کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہیں، غور کیجئے۔ اگر ایسا ہے تو ہوگا کیا؟ قطرے قطرے سے دریا بن جائے، ذرے ذرے سے پہاڑ، دھیرے دھیرے کرتے 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 گناہ جمع ہو جائے اور یہی گناہ ہمیں ہلاک کر دے۔ ایک حدیث کے اندر آیا، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402 پر ایک حدیث آئی ہے، ایاکم و محقرات الذنوب فإنہن یجتمعن علی الرجل حتی یہلکنہ، لوگو گناہوں کو حقیر سمجھنے سے باز آ جاؤ، گناہ کو حقیر نہ سمجھو۔ ہم اور آپ کہتے ہیں نا چلے گا، نہیں، حقیر نہ سمجھو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو حقیر نہ سمجھو، بلکہ یہ سمجھو کہ جس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، معمولی نہیں ہے، اس کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ تو یہ تصور اگر پیدا ہو جائے تو آدمی گناہ سے باز آ جائے۔ لوگوں، گناہ کو معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، اگر یہ جمع ہو جائیں تو لوگوں کو ہلاک کر دیں، دھیرے دھیرے کرتے کرتے لوگ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ گناہوں کے نقصانات میں نے تو دنیاوی چند گنائے، آخرت میں جو نقصانات ہیں ایک حدیث پڑھنا چاہوں گا بس۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر 91 حدیث نمبر 7047، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا۔ رسولوں کا خواب سچا ہوتا ہے، شریعت ہے وہ، لیکن آج کل یہ ہو گیا ہے کہ لوگ بھی جو خواب دیکھ لیتے ہیں اس کو شریعت مان لیتے ہیں۔ بھئی لوگوں کا خواب شریعت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، نبیوں کا خواب شریعت ہے۔ آج کل خوابوں پر لوگ شریعت کو چلا رہے ہیں، فلاں صاحب کا خواب اتنے کام کریں گے تو فائدہ، نہیں کریں گے تو نقصان۔ غلط ہے یہ خواب، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، 2 فرشتے ان کو لے کے جا رہے ہیں، گزر ہوا ایک آدمی کے پاس سے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے پاس ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے،
اور پتھر سے اس کے سر پر مار رہا ہے. پوچھا کون ہے یہ؟ آگے بتائیں گے. دونوں آدمی نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو آگے بتائیں گے. پھر آگے بتایا مطلب کیا؟ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ، ارے یہ وہ آدمی ہے يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفِضُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ. قرآن تو پڑھتا تھا لیکن قرآن کے احکامات کو اس نے پیچھے کر دیا اور فرض نماز سے سویا رہتا تھا. دیکھیے گناہ کرنے کی سزا. فرض نماز سے اگر ہم اور آپ سوئیں گے اور اسی حالت میں ہماری موت ہو گئی تو یہ سزا ملنی ہے. وقت نہیں ملتا، نکالیے وقت، تیاری کیجئے. پھر آگے چلے. دیکھا ایک آدمی ہے پیٹھ کے بل لیٹا ہوا ہے اور ایک دوسرا آدمی ہے جس کے ہاتھ میں آنکڑا ہے. آنکڑا جانتے ہیں نا؟ آنکڑا لوہا ہوتا ہے، اس کے اوپر آنکڑے بنے ہوتے ہیں. پنجہ اگر اس طرح گاڑ دیں آپ تو کوئی چیز ساتھ میں آ جائے. آنکڑا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آدمی آنکڑے سے یہاں سے پھاڑنا شروع کرتا ہے، منہ سے گدی تک لے جاتا ہے. آنکھ سے پھاڑنا شروع کرتا ہے، گدی تک لے جاتا ہے اور اس طریقے سے سزا دے رہا ہے. صاحب یہ کون ہے؟ آگے بتائیں گے. تو آگے یہ بتایا جھوٹا آدمی ہے، یہ اٹھتا تھا، جھوٹی باتیں گڑھتا تھا. فَتَبْلُغُ الْآفَاقَ، دنیا کے اندر جھوٹ پھیل جاتا تھا. غلط کام کریں گے جھوٹ کا، یہ نقصان ہوگا آخرت کے اندر. آگے چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک تندور کے پاس سے. تندور جانتے ہیں نا؟ روٹی جو بناتے تندور. تندور کے اندر ننگے مرد ہیں، ننگی عورتیں ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي. ارے یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کرنے والے تھے، زنا کرنے والے مرد ہیں اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں. یہ سزا ملنے والی ہے. آگے چلے. دیکھا ایک سرخ ندی ہے، لال ندی ہے. ایک آدمی تیر رہا ہے، تیر رہا ہے اس کے اندر. ایک آدمی کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت سارے پتھر رکھے ہوئے ہیں. پتھر. وہ آتا ہے کنارے تو یہ کیا کرتا ہے؟ پتھر اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. پھر اسی طرح وہ واپس چلا جاتا ہے، پھر تیرتے ہوئے آتا ہے، پھر پتھر منہ میں ڈال دیتا ہے. یہ کون ہے؟ سرخ ندی کے اندر ہے، لال ندی کے اندر ایسا ہو رہا ہے. فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، یہ سود کھانے والے ہیں. یہ سزا دی جا رہی ہے. اس لیے کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہے عہد کر لیجئے، توبہ استغفار کرنا ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اگر آسمان تک بھی گناہ ہو جائے اور اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 53. لوگوں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا. کیا کرنا پڑے گا؟ نیک لوگوں کے ساتھ رہیے. جیسی سنگت ویسی رنگت. تربوزے کو دیکھ کر خربوزہ بھی رنگ بدل لیتا ہے. آپ اگر برے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو برے ہو جائیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اچھے بنیں گے. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہیے، اچھے بنیں گے. برے لوگوں کے ساتھ رہیے تو برے بن جائیے گا. کیا کرنا ہے؟ پختہ ارادہ کرنا ہے. یہی سب سے اہم چیز ہے. بولتے ہیں نا مولانا صاحب دل نہیں مانتا، دوبارہ دل کہتا وہی کام کرو، وہی کام کرو. لت جو لگی ہوئی ہے ختم ہو ہی نہیں رہی ہے. لت جانتے ہیں؟ لت، کسی چیز کی لت لگ جائے تنہائی میں نہ رہیے. تنہائی میں رہیں گے تو وہ لت کے بارے میں سوچتے رہیں گے. لوگوں کے ساتھ رہیے، اچھے لوگوں کے ساتھ. پختہ ارادہ کر لیجئے، نہیں چھوڑنا ہے تو چھوڑنا ہے. ارے کل کرے سو آج اور آج کرے سو ابھی کرنا ہے. خالص توبہ کریں گے تو ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے. میں یہی دعوت دوں گا. وہ دعوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. چاہے رات ہو چاہے دن ہو، شرط ہے کہ ہم اور آپ توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں. توبہ کر لیجئے، نہ جانے کب موت آ جائے. اس لیے آگاہ ہو جائیے. اپنی بات کو ختم کروں گا.
سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں خالص توبہ کرو، توبۃ نصوح کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گناہ کے وبال سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ گناہوں کے نقصانات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔